الغرض یہ کہ یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں انسان رمضان کی تیاری کرتا ہے، اس مہینے میں انسان رمضان کو ویلکم کر رہا ہوتا ہے، جس مہینے میں انسان رمضان کا استقبال کرنے کو تیار ہوتا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں انسان رمضان کے لیے خود کو عادی بناتا ہے نمازوں کا، خود کو عادی بناتا ہے روزہ رکھنے کا، اور عادی اس طریقے سے بناتا ہے کہ پریکٹس کرتا ہے، ایکسرسائز کرتا ہے، ایکشن کرتا ہے، پریکٹیکل کرتا ہے اور جسمانی ورزش کرتا ہے۔ اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ نماز پڑھ کے رمضان کے قابل اپنے جسم کو بناتا ہے، اس مہینے میں روزوں کا اہتمام کر کے رمضان کے روزے کے لائق خود کو بناتا ہے، اور اسی وجہ سے یہ شعبان المعظم کا مہینہ ہے کہ یہ مہینہ رمضان کے اہتمام کا مہینہ ہے۔ رجب انتظار کا مہینہ تھا، وہ انتظار کی گھڑی ختم ہو چکی ہے، اب اہتمام کا وقت آ چکا ہے، اب تیاری کا وقت آ چکا ہے، اب ایسا وقت آ چکا ہے جس وقت رمضان کی تیاری کی جائے گی، جس وقت رمضان کے استقبال کے لیے تیار ہوا جائے گا۔ اسی وجہ سے اس شعبان المعظم کو عظمت ملی ہے اور شعبان المعظم کو فضیلت ملی ہے، اور سب سے بڑی فضیلت ملنے کی وجہ یہ ہے کہ اسی مہینے میں اللہ تعالیٰ نے ایک رات ایسی رکھی ہے جسے ہم سب شب برات سے یاد کرتے ہیں۔ یہ وہ رات ہے جس کا تذکرہ قرآن مجید میں یوں فرمایا گیا، فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ۔ یہ وہ رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ موت و حیات کے فیصلے فرماتا ہے، یہ وہ رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ لوگوں کو زندگی دیتا ہے اور جس کی زندگی نہیں ہوتی اس کے نام موت لکھتا ہے، اور پھر روزی کی تقسیم ہوتی ہے، ہر بڑے اور چھوٹے معاملے کا فیصلہ صادر ہوتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اسی مہینے میں رمضان مبارک سے پہلے شعبان المعظم میں قرآن پاک کے اترنے کا فیصلہ ہوتا ہے اور رمضان میں قرآن اترتا ہے۔ اس مہینے میں قرآن کے اترنے کا فیصلہ ہوتا ہے اور رمضان میں قرآن اترتا ہے۔ یقیناً اس معنی میں بھی یہ مہینہ محترم الشان مہینہ ہے، عظمتوں والا مہینہ ہے، برکتوں والا مہینہ ہے، رحمتوں والا مہینہ ہے، فضیلتوں والا مہینہ ہے، اور ایک رات جو شب برات ہے، جو اس مہینے کی گود میں ہے، جو اس مہینے کے اندر ہے، اس شب برات نے بھی اس مہینے کو اور ہی زیادہ چار چاند لگا دیا ہے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے، ہمارے حال سے واقف ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے ایام سے واقف ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے شب و روز سے واقف ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال سے واقف ہے۔ اللہ جانتا ہے کہ ہم ایسے ہیں جو کبھی نماز پڑھتے ہیں، کبھی نماز نہیں پڑھتے ہیں۔ وہ تو اللہ کی مہربانی ہے، اللہ کی شفقت ہے اور اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے ایام ہمارے لیے متعین فرمائے ہیں، ایسی راتیں ہمیں عنایت فرمائی ہیں جن راتوں میں اللہ تعالیٰ ہماری بخشش کا فیصلہ فرماتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب شب برات کی آمد ہوتی ہے، شب برات کی آمد کے وقت سے ہی اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ جلوہ افروز ہوتا ہے اور اللہ کی طرف سے اللہ کا منادی آواز لگاتا ہے، یہ آواز لگاتا ہے، یہ ندا دی جاتی ہے، یہ منادی کرائی جاتی ہے کہ ہے کوئی بندہ جس کی مغفرت کی جائے، جس کی بخشش کی جائے، ہے کوئی مغفرت کا طالب، ہے کوئی بخشش کا طالب کہ جس کی بخشش کر دی جائے، اے گناہوں میں ڈوبا ہوا انسان جو آئے اور مغفرت طلب کرے، جو آئے اور گناہوں کا معافی مانگے، ان کے ایک ایک گناہ کو بخشنے کے لیے خدا اس رات تیار ہوتا ہے۔ وہ کہ وہ رات ہی نہیں، وہ گولڈن چانس ہوتی ہے، وہ ذری موقع ہوا کرتا ہے، وہ اللہ کے طرف سے آفر والی رات ہوتی ہے، جو آفر صرف ایک رات کے لیے سیمت ہوتی ہے، صرف ایک رات
رات کے لیے لمیٹڈ ہوتی ہے، اور اگر اس رات کو بھی کوئی سونے میں گزار دے، کوئی افواط و بکواس میں گزار دے، کوئی چکروں میں گزار دے، کوئی کھیل کود میں گزار دے، کوئی گپے اڑانے میں گزار دے، تو پھر اللہ کی طرف سے جو مغفرت ملنی تھی، جو بخشش کا پروانہ ملنا تھا، وہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو اس رات اللہ کے طرف سے ندا کرائی جاتی ہے، آواز لگائی جاتی ہے کوئی مغفرت کا طالب، ہے کوئی بخشش کا طالب، ہے کوئی انسان جو اپنے گناہوں سے تنگ آ چکا ہے کوئی ایسا انسان جو گناہوں سے ڈوب چکا ہے، جو گناہوں کے سمندر میں ڈوبا ہوا ہے، ایسے وقت میں بھی رب اسے کہتا ہے، آجا میرے بندے، میں بخشش فرمانے کے لیے تیار ہوں، آجا میرا بندہ، میں تیری مغفرت کے لیے تیار ہوں، میں تمہارے گناہوں کو نہیں دیکھوں گا، چاہے تمہارے گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہو جائے، چاہے تمہارے گناہ ذرات کے برابر ہو جائے، چاہے تمہارے گناہ ریت کے برابر ہو جائے، میں تمہارے گناہوں کو نہیں دیکھوں گا، میں تو اپنی رحمت کو دیکھوں گا، میں اپنی بخشش کو دیکھوں گا، میں اپنی مغفرت کو دیکھوں گا۔ اللہ احکم الحاکمین ہے، اللہ وہ ملک الملوک ہے جو بندے کے گناہوں کو نہیں دیکھتا ہے، جو بندے کے کرتوت کو نہیں دیکھتا ہے، جو بندے کے برے اعمال کو نہیں دیکھتا ہے۔ جب وہ مغفرت کرنے پہ آتا ہے، جب وہ بخشش کرنے پہ آتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کو دیکھتا ہے، اپنے دریا دلی کو دیکھتا ہے، فراق دلی کو دیکھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بڑے بڑے گناہگاروں کی بخشش کا فیصلہ فرما دیتا ہے، ان کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ یہ اللہ کی شان ہے، اور یقیناً اس رات شب برات میں اللہ خوش ہوتا ہے، بے حد خوش ہوتا ہے، اور جب انسان بہت ہی زیادہ خوش ہوتا ہے، ایسے وقت میں وہ انسان کچھ نہ کچھ آفر کرتا ہے، کچھ نہ کچھ لوگوں کو کہتا ہے، مانگ تو کیا مانگتا ہے، آج جو مانگے گا وہ تجھے دیا جائے گا۔ جس طریقے سے جب ایک شوہر خوش ہوتا ہے، اپنی بیوی سے کہتا ہے، آج مانگ لے، جو کچھ مانگے گی آج تجھے میں دیتا چلا جاؤں گا، بیوی جو بھی کچھ مانگتی ہے شوہر نوازتا چلا جاتا ہے۔ یقیناً اسی طریقے سے شب برات میں اللہ کی رحمت جوش مارتی ہے، شب برات میں اللہ بہت ہی زیادہ خوش ہوتا ہے، اپنے بندوں کو کہتا ہے، اے میرے بندے مانگ، آج تو مغفرت مانگے گا، مغفرت دے دوں گا، بخشش مانگے گا، بخشش دے دوں گا، گناہوں سے نجات مانگے گا، گناہوں سے نجات دے دوں گا، جنت مانگے گا، جنت دے دوں گا، میں تیرے گناہوں کو نہیں دیکھوں گا، اس گناہ کو جو رات میں کیا تھا، دن میں کیا تھا، جب بھی کیا تھا، تیرے کسی گناہ کو نہیں دیکھوں گا، آج میں خوش ہوں، میری طرف سے اعلان ہے، میری طرف سے یہ صدا ہے، میری طرف سے یہ نجات ہے، میری طرف سے یہ گولڈن چانس ہے، یہ آفر ہے، اور یاد رکھا جائے وہ آفر صرف اسی رات کے لیے ہوا کرتا ہے، اس لیے اب ضرورت اس بات کی ہے جب وہ رات ہمارے درمیان آ جائے، مغفرت کی رات، تو پھر ہر کسی کو چاہیے کہ اپنی مغفرت کا سامان پیدا کرے، اور اے لوگوں صرف مغفرت کے لیے اعلان نہیں کیا جاتا ہے، بلکہ ایک اور اعلان کیا جاتا ہے ہر اس شخص کے لیے جو روزی کمانا چاہتا ہے، جو اس دنیا میں آیا ہے، اسے روزی کی تلاش ہوتی ہے، ہر ایک انسان کو روزی چاہیے، روٹی چاہیے، بوٹی چاہیے، کپڑا چاہیے، لباس و پوشاک چاہیے، ڈریس چاہیے، ضروریات کے سامان چاہیے، ہر ایک انسان کو چاہیے، اور انسان پورے سال چکر لگاتا ہے، کبھی اس کمپنی میں جاتا ہے، کبھی اس سروس میں لگتا ہے، کبھی اس جاب کو تلاش کرتا ہے، کبھی ادھر جاتا ہے، کبھی ادھر جاتا ہے، ہر طرف انسان روزی کے لیے سینکڑوں دروازے کی خاک چھانتا نظر آتا ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ لوگوں کو بلاتا ہے، ایک رات ایسی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کہتا ہے، اے میرے بندے میں تجھے دیکھ رہا تھا، پورے سال روزی کے لیے چکر کاٹ رہا تھا، پورے سال تو ادھر جاتا تھا ادھر جاتا تھا، تجھے روزی کبھی ملتی تھی کبھی نہیں ملتی تھی، لیکن آج میرے طرف سے یہ اعلان کر دیا گیا ہے، آج میرے طرف سے یہ حکم نافذ کر دیا گیا ہے کہ جسے بھی روزی چاہیے، جسے بھی روزی اور روٹی بوٹی چاہیے، جسے بھی پیسے چاہیے، جسے بھی بینک بیلنس
مانگے میں اسے روزی دوں گا، میں اسے روٹی دوں گا، میں اس کی تمام ضروریات پوری کروں گا۔ تو کون نہیں چاہتا ہے کہ اسے روزی ملے؟ کون نہیں چاہتا ہے اسے روپے اور پیسے ملے؟ کون نہیں چاہتا ہے اس کی رزق میں وسعت ہو؟ کون نہیں چاہتا ہے اس کے رزق میں برکت ہو؟ کون نہیں چاہتا ہے اسے ایک کے بدلے 10 ملے؟ ہر چاہتا ہے۔ تو جو کوئی بھی چاہتا ہے اس کے لیے ضرورت اس بات کی ہے جب ایسی رات آئے اور ایسا پروانہ مل رہا ہو، ایسا اعلان ہو رہا ہو، ایسے وقت میں ہر ایک کو چاہیے اپنے گھروں میں یا پھر جہاں بھی وقت ملے، جہاں بھی موقع میسر ہو، ہر جگہ کھڑا ہو جائے اور اللہ سے مانگے اور کہے اے اللہ آج تو مغفرت دینے والا ہے، ہمیں بخش دے۔ اپنے اپنے گناہوں کو یاد کرے اور کہے یا اللہ مجھے فلاں گناہ یاد ہے، میں نے اس گناہ کو انجام دیا تھا، اور کہے یا اللہ مجھے یہ بھی یاد نہیں کہ کتنے گناہ ہم نے کیے ہیں۔ جو گناہ یاد ہو اسے یاد کر کے، جو یاد نہیں ہو اس کا بھی حوالہ دے کے رب سے مغفرت مانگ لیجئے گا، رب سے بخشش کروا لیجئے گا، اور پھر رب سے کہیے گا اے رب تیرے طرف سے اس رات روزی ملتی ہے، رزق ملتا ہے، اس لیے آپ ہمیں روزی بھی دیجئے، رزق بھی دیجئے۔ مانگیے گا خدا سے۔ پھر یہی نہیں، تیسرا اعلان ہوتا ہے، تیسری منادی کرائی جاتی ہے اللہ کے طرف سے۔ فرشتے اعلان کرتے ہیں ہے کوئی مصیبت زدہ، ہے کوئی پریشان حال جسے مصیبت سے آزادی دی جائے، جس کو پریشانی سے خلاصی دی جائے، ہے کوئی بیمار جسے شفا دی جائے۔ کون مصیبت زدہ نہیں ہے؟ دنیا میں جو آیا ہے ہر کوئی مصیبت زدہ ہے۔ کسی کو مصیبت کبھی آتی ہے، کسی کو مصیبت پہلے چلی آتی ہے۔ کوئی پریشان نہیں ہو یہ کہہ نہیں سکتا، کوئی یہ کہے کہ میں مصیبت زدہ نہیں ہوں، میں پریشان نہیں ہوں، یا پھر میں بیمار نہیں ہوں، کوئی پورے دعوے کے ساتھ نہیں کہہ سکتا۔ انسان وہی ہوتا ہے جس کے اندر کمی ہوتی ہے، جس کے اندر نقص ہوتا ہے، جس کے اندر عیب ہوتا ہے۔ انسان بیمار بھی ہوتا ہے، انسان پریشان بھی ہوتا ہے، انسان مصیبت زدہ بھی ہوتا ہے۔ اس لیے تو اللہ تیسرا اعلان کرواتا ہے کوئی مصیبت زدہ کہ اس کو اس کی مصیبت سے آزادی دی جائے، ہے کوئی پریشان حال کہ اس کو اس کی پریشانی سے خلاصی دی جائے، ہے کوئی بیمار کہ اس کو شفا دی جائے۔ آج انسان کس قدر بیمار پھرتا نظر آتا ہے، کبھی ہاسپیٹل کے چکر لگاتا ہے، نہ معلوم سینکڑوں دوائی کھا چکا ہے، دوائیوں کا وہ ایک مجسمہ بنا پھرتا ہے، لیکن ہر وقت وہ ادھر ادھر جاتا ہے۔ اس لیے وہ رات بہت ہی قریب ہے، وہ رات آنے والی ہے جس رات آپ کی بیماریوں کی دوا بھی ملے گی، اور رات کی مغفرت کی دوا بھی ملے گی، اور رات کی رزق کا سامان بھی ملے گا۔ اور پھر اعلان ہوتا ہے کوئی خواہش پوری کرنے والا، ہے کوئی جائز تمنا لے کے آنے والا، ہے کوئی اپنی ضرورت پوری کروانے والا۔ کون ہے کہ اس کی تمنائیں نہیں ہیں؟ کون ہے کہ اس کے ارادے نہیں ہیں؟ کون ہے کہ اس کے جائز مقاصد نہیں ہیں؟ ہر ایک کے پاس جائز مقاصد ہیں، ہر ایک کے پاس جائز تمنائیں ہیں، ہر کسی کے پاس حاجت ہے، ضرورت ہے، ہر کوئی ضرورت مند ہے، ہر کوئی محتاج ہے۔ اللہ ہے جو محتاج نہیں ہے، جو بے نیاز ہے، جو تمام چیزوں سے بالا تر ہے۔ انسان ہے جو محتاج ہے، انسان ہے جو ضرورت مند ہے، انسان ہے جو ہیلپ لیس ہے۔ اس لیے تو اللہ ندا دلوائے گا، چوتھا اعلان کروائے گا، ہے کوئی ضرورت مند کہ ان کی ضرورت پوری کی جائے، ہے کوئی حاجت مند کہ ان کی حاجت پوری کی جائے۔ وہ رات بہت ہی قریب ہے، وہ رات آنے والی ہے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ اس رات میں اپنے گھروں میں ہی یا جہاں وقت میسر ہو، جہاں موقع آپ کو ملے، آپ اسی جگہ یہ ضروری نہیں ہے کہ مسجد جا کے ہی کوئی عبادت کرے۔ ہاں اگر گھر پہ تنگی ہے، ہاں اگر گھر پہ کوئی عبادت نہیں کر سکتا، اس کی عبادت میں خلل ہوتی ہے، تو پھر وہ اطمینان سے نماز پڑھنے کے لیے، اللہ سے مانگنے کے لیے مسجد کی طرف آتا ہے۔ ورنہ جسے جہاں وقت ملے، جسے جہاں موقع ملے، وہ وہی خدا سے یہ 4 انعامات ضرور حاصل کر لیجئے گا۔ اور میں بتا دوں کہ اس رات کچھ ایسے بندے اللہ کے ایسے بھی ہوتے ہیں جن کی طرف اللہ تعالی نظر رحمت نہیں کرتا ہے،
اللہ تعالیٰ جنہیں یہ 4 انعاماتوں میں سے کوئی انعام نہیں دیتا ہے، وہ شخص انلکی پرسن ہے، وہ شخص بدقسمتی ہے، وہ شخص بڑا ہی محروم انسان ہے، جو اس رات بھی جب اللہ کی رحمت اترتی ہے، جب اللہ کی مغفرت برستی ہے، جب اللہ کی رحمت برستی ہے، جب اللہ کا انعام چیخ چیخ کے کہا جاتا ہے لے لو، مغفرت کروا لو، روزی لے لو اور مصیبت سے آزادی حاصل کر لو اور اپنی ضرورتیں پوری کروا لو، ایسی رات میں بھی، ایسی محتم بشان رات میں بھی، ایسی متبرک رات میں بھی کچھ شخص ایسے ہیں جن کی طرف اللہ تعالیٰ نظر رحمت نہیں فرماتا ہے۔ آپ جب میں کہوں کہ جب میں ایسے لوگوں کی نشاندہی کروں تو پھر خود کا جائزہ لیجئے گا، خود کی ریئلائزنگ کیجئے گا اور خود کا محاسبہ کیجئے گا، کہیں ہم میں سے کہیں کچھ شخص تو نہیں، یا ہم میں سے اکثر شخص تو نہیں، یقیناً ایسی رات میں اللہ تعالیٰ 4 لوگوں کی بخشش نہیں فرماتا ہے، کہیں 2 لوگ، کہیں 4 لوگ اور کہیں 10 لوگوں کی روایت تک آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی مغفرت نہیں کرتا ہے، ایسے لوگوں کو روزی نہیں دیتا ہے، ایسے لوگوں کو بیماری سے نجات نہیں دیتا ہے، ایسے لوگوں کی ضرورت پوری نہیں کرتا ہے۔ آخر وہ کون شخص ہے؟ تو سب سے پہلا وہ شخص ہے جو مشرک ہے، جو اللہ کے ذات میں، جو اللہ کی صفات میں کسی دوسرے کو شریک کرتا ہو، کسی دوسرے کو اللہ کا ساجیدار اور اللہ کا پارٹنر مانتا ہو، ایسے شخص کی اللہ تعالیٰ شب برات میں بھی مغفرت نہیں کرتا ہے، بخشش نہیں کرتا ہے، اس پہ اللہ کا انعام نہیں ہوتا ہے، اس پہ ایسی رات میں بھی اللہ کی رحمت نہیں اترتی ہے، اللہ کی برکت نہیں اترتی ہے، اللہ تعالیٰ ایسے شخص کی طرف نظر رحمت نہیں فرماتا ہے، اس لیے کہ وہ تو اللہ کا باغی ہے، اللہ کا بے وفا انسان ہے جسے اللہ کی طرف جانا چاہیے، وہ دوسروں کی طرف جب جاتا ہے، جب اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں دوسروں کو ساجدار اور دوسروں کو پارٹنرشپ مانتا ہے تو اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے، اللہ اس سے خفا ہوتا ہے، اللہ اپنے تمام انعامات کو اس سے پھیر لیتا ہے اور کہتا ہے جب تو میری ذات میں، جب تو میری صفات میں کسی دوسرے کو شریک کرے گا تو تجھے مغفرت کا پروانہ نہیں ملے گا، بخشش کا پروانہ نہیں ملے گا، پھر تجھے روزی نہیں دی جائے گی، پھر تیری مصیبت دور نہیں کی جائے گی، پھر تیری حاجت پوری نہیں کی جائے گی۔ وہ مشرک جو اللہ کے ذات و صفات میں کسی کو شریک کرے گا، ایسے شخص کی بخشش نہیں ہوگی۔ اس لیے اب ضرورت اس بات کی ہے ہر کوئی خود کو ٹٹولے، خود کو دیکھے، خود کی ریئلائزنگ کرے، خود کا محاسبہ کرے، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم میں یہ چیز آ گئی ہو کہ اللہ کے ذات میں، اللہ کی صفات میں ہم شرک کرنے والے ہو، تو پھر ضرورت اس بات کی ہے ایسی محتم شان رات کے آنے سے پہلے ہی ہم توبہ کریں کہ اللہ اس رات بھی ہماری بخشش فرما دے اور ہمارے لیے بھی انعامات کا انتظام فرما دے۔ پھر دوسرا مشاہد، دوسرا وہ شخص جو کینہ میں ڈوبا ہوا انسان ہوتا ہے، جو حاسد ہوتا ہے، حسد کرنے والا ہوتا ہے، بغض والا ہوتا ہے، نفرت والا ہوتا ہے، جو پورے معاشرے کو حسد سے لڑا دیتا ہے، جو کسی کو اللہ تعالیٰ نعمتیں دیتا ہے اس کی نعمت سے جلتا ہے، حسد کرتا ہے اور دل میں یہ تمنا ہوتی ہے کہ کاش اس کی نعمت زائل ہو جائے، اس کی نعمت ختم ہو جائے، چاہے اسے بھی ملے یا نہیں ملے، لیکن اس کے پاس وہ نعمت نہیں ہو، تو پھر ایسے شخص کی بھی اللہ تعالیٰ مغفرت نہیں کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو بھی یہ شب برات کے انعامات سے نہیں نوازتا ہے۔ تو کینہ پرور شخص، حاسد شخص، پھر ہم میں سے ہر کوئی ریئلائزنگ کرے گا، محاسبہ کرے گا کہ یہ بیماری ہمارے اندر ہے یا نہیں ہے، اگر ہے تو ہر کوئی توبہ کرے گا اس رات کی آمد سے پہلے، اس رات کے آنے سے پہلے ہر کوئی توبہ کر لے کہ ہر کوئی اس محتم بشان رات شب برات کا مستحق ہو جائے، شب برات کے انعامات و برکات کا مستحق ہو جائے۔ اور تیسرا وہ شخص مدمن خمر، تیسرا وہ شخص جو شراب کا عادی ہو، جو نشے کا عادی ہو، جو ہر تمام
ایسی چیزوں کا عادی ہو جسے لینے سے، جسے کھانے سے، جسے پینے سے نشہ پیدا ہوتا ہو، پھر ہر کوئی ریئلائزنگ کیجئے گا، محاسبہ کیجئے گا کہ کون کون شخص ایسا ہے جو نشہ لیتا ہے، جو شراب پیتا ہے، جو چرس اور گاجے اور تمام نشیری اور منشیات میں مبتلا ہوتا ہے۔ اگر ایسا کوئی شخص ہے تو پھر وہ کان کھول کے سن لے، ایسے شخص کی ایسے رات میں بھی مغفرت نہیں کی جائے گی، اللہ کی رحمت اس پہ نہیں اترے گی، اللہ کی برکت اس پہ نہیں اترے گی، شب برات کے انعامات و اکرام سے وہ محروم کر دیا جائے گا، وہ شقی بنا کے راندہ درگاہ کر دیا جائے گا۔ قبل اس کے کہ شب برات آئے اس سے قبل ہر ایک کو توبہ کر لینا چاہیے، ہر ایک کو ان تمام بیماریوں سے توبہ کر لینی چاہیے۔ اور آخری بات میں بتاؤں، چوتھا وہ شخص ہے جو اپنے والدین کی نافرمانی کرتا ہے، جو والدین کے خلاف کمر بستہ ہوتا ہے، جو والدین کی ناقدری کرتا ہے، جو والدین پہ بات باتوں پہ آستین چڑھا لیتا ہے، جو والدین کے خلاف پھل پڑتا ہے، جو والدین کی عظمت کو، تقدس کو پامال کرتا ہے، جو والدین کے خلاف برانگیختہ ہوتا ہے، جو والدین کے خلاف بولتا ہے، جو والدین کی باتیں نہیں مانتا، جو والدین کے ساتھ نہیں ہوتا، باتوں باتوں میں کبھی والدین کو گالی دیتا ہے، کبھی گھسیٹتا ہے، کبھی پیٹتا ہے، وہ کہ اس کی عظمت اور تقدس کا احترام نہیں کرتا ہے، اس کے تقدس کو نہیں مانتا ہے، اپنے والدین کا مخالف شخص ہے، والدین کی نافرمانی کرنے والا ہے، تو ایسا شخص بھی شب برات کے انعامات و اکرامات سے محروم کر دیا جائے گا۔ یہ چار ایسے اشخاص ہیں، چار ایسے افراد ہیں جس وقت جبکہ ہر ایک کو اللہ دے رہا ہوگا، ہر ایک کی اللہ مغفرت کر رہا ہوگا، ہر ایک کی اللہ بخشش کر رہا ہوگا، ہر ایک کو روزی مل رہی ہوگی، ہر ایک کی مصیبت دور ہو رہی ہوگی، پریشانی دور ہو رہی ہوگی، ہر ایک کی ضرورت پوری ہو رہی ہوگی، لیکن ہر وہ شخص جو اللہ کے ذات و صفات میں شریک کرنے والا ہوگا وہ اس رات محروم ہوگا، اور مدمن خمر، شراب پینے والا، منشیات میں پڑنے والا، وہ بھی اللہ کے انعامات و اکرامات سے اس رات محروم ہوگا، جبکہ انعامات بٹ رہے ہوں گے اور اسے نہیں ملے گا۔ اسی طریقے سے میں نے کہا حاسد شخص جو حسد کرنے والا ہوگا، جو بغض میں، نفرت میں مبتلا رہنے والا شخص ہوگا، اسے بھی اللہ کے انعامات و اکرامات نہیں ملیں گے، اور جو والدین کی نافرمانی کرنے والا ہوگا اسے بھی اللہ تعالیٰ نہیں نوازے گا، محروم کر دے گا۔ کتنی بڑی بدبختی کی بات ہوگی، اور کتنی بڑی ناقدری کی بات ہوگی، اور کتنی بے حسی کی بات ہوگی، غفلت کی بات ہوگی کہ جب اللہ تعالیٰ ہر ایک کو نواز رہا ہوگا، اللہ تعالیٰ لٹا رہا ہوگا، ہم کیسے انلکی پرسن ہوں گے، بدقسمت اور محروم لوگ ہوں گے کہ اللہ ہمیں نہیں دے گا، نہیں نوازے گا۔ اس لیے قبل اس کے کہ وہ رات آئے، قبل اس کے کہ شب برات آئے، قبل اس کے کہ اللہ نے وہ رات جو مغفرت کے لیے بنایا ہے، جو بخشش کے لیے بنایا ہے، جو انعامات و اکرامات لٹانے کے لیے بنایا ہے، قبل اس کے کہ وہ رات آئے جن کے اندر بھی یہ چار خرابیاں ہیں، جن کے اندر بھی یہ چار برائیاں ہیں، جن کے اندر بھی یہ چار قباحتیں ہیں، جن کے اندر بھی یہ چار بیماریاں ہیں، ہر ایک کو چاہیے کہ وہ شب برات سے پہلے توبہ کرے۔ شراب پینے والا شراب سے توبہ کرے، اللہ کی ذات و صفات میں شرک کرنے والا اللہ کے ذات و صفات میں شرک کرنے سے توبہ کرے، حسد کرنے سے توبہ کرے، اور والدین کی نافرمانی کرنے والا والدین کی نافرمانی سے توبہ کرے، ابھی جائے اور اپنے والدین سے معافی طلب بھی کرے اور کہے کہ ہمارے والدین اگر آپ سے معافی نہیں ہوگی، اگر آپ راضی نہیں ہوں گے، خدا راضی نہیں ہوگا، اور پھر شب برات میں انعامات و اکرامات نہیں برسیں گے، اللہ کی رحمت والی نظر ہمارے طرف نہیں ہوگی۔ اس لیے میں کہتا ہوں جن کے اندر بھی یہ خرابی ہو، جن کے اندر بھی یہ بیماری ہو، وہ اپنے والدین سے جائے، انہیں منائے۔ یقیناً والدین بہت بڑے ہوتے ہیں، بہت ہی بڑے ہوتے ہیں، اولاد جس قدر بڑی ہو جائے لیکن ماں باپ سے بڑے وہ نہیں ہو سکتے، کسی صورت میں نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ اولاد ہوتی ہے اور باپ جیسا بھی ہو وہ باپ ہوتا ہے۔ تو یقیناً
جب باپ راضی ہوگا خدا راضی ہوگا، خدا راضی ہوگا پھر رحمتوں برکتوں کا فیصلہ ہوگا. جب باپ ناراض ہوگا تو اللہ تمام رحمتوں اور برکتوں کے فیصلے بند کر کے رکھ دے گا. اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سب ان تمام 4 خرابیوں سے، 4 بیماریوں سے اجتناب کریں. اگر یہ خرابی ہمارے اندر ہے تو اس سے توبہ کرنے کی پوری کوشش کریں اور اللہ پاک سے دعا کریں کہ اللہ پاک ہم سب کو شب برات کی برکتوں سے، رحمتوں سے مالا مال فرمائے اور ہم سب کی مغفرت فرمائے اور ہم سب کی روزی میں کشادگی عطا فرمائے، ہم سب کی مصیبت پریشانی دور فرمائے، ہم سب کی حاجت پوری فرمائے. آمین. وآخر الدعوانا